بسم الله الرحمن الرحيم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد ميزره أحيا ليله وأيقظ أهله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حاضرین کرام، قابل قدر ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک کی ایک ترتیب حدیثوں میں آئی ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ یعنی شروع کے 10 دن اللہ کی رحمتوں کے اعلانات ہوتے ہیں، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرے عشرے میں دوزخ سے چھٹکارے کا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہماری زندگی میں بھی یہ عشرہ اسی ترتیب سے چل رہا ہے، یا پھر ہم لوگوں کی ترتیب کچھ الٹی ہے، یوں کہہ لیجئے کہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے، کہ شروع کا جو عشرہ ہوتا ہے چاند دیکھتے ہی مسلمان ماشاءاللہ ایسے مسجدوں کی طرف لپکتے ہیں، ایسی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں جیسے کوئی میگنیٹ پاور نے لوہے کے ٹکڑوں کو اپنی طرف کھینچ لیا، اور پھر اس کے بعد یہ جوش جذبہ دھیرے دھیرے کم ہونے لگتا ہے، جیسے سوڈے کا حال ہوتا ہے، ایک ساتھ اس کو ہلاؤ تو بالکل ابھر کے نکل جاتا ہے، ایسے ہی مسجدیں بھر بھر کے نکلتی ہیں، گھروں میں بھی اہتمام نظر آتا ہے، اور پھر اس کے بعد بہت جلد وہ بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب 3 دن کے بعد مسجد تھوڑی خالی، 5 دن کے بعد، 10 دن کے بعد، بلکہ جو بھی شروع میں زیادہ قرآن پڑھتے ہیں وہ اسی نیت سے پڑھتے ہیں کہ اس کے بعد نہیں پڑھا، تو بس اس کے بعد مسجدیں خالی ہونی شروع ہوتی ہے، اہتمام میں کمی ہوتی ہے، اور بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ 2 عشرے جب عبادت کر لیتے ہیں، اگر کوئی لمبا چل بھی گئے تو پھر تیسرے عشرے میں نیت خراب ہو جاتی ہے، وہاں آ کر کے اب ایسا لگتا ہے کہ ان کو کوئی اور نئی حدیث مل گئی کہ آخری عشرے میں تحرّ لیلۃ القدر کہا گیا کہ شب قدر کو تلاش کرو، تو ہمارے لوگ جو ہے آخری عشرے میں میچنگ تلاش کرتے ہیں کہ وہ چیز اور یہ اور وہ معمولی ضرورتوں کے واسطے اچھے خاصے عبادت گزار گھرانے کے لوگ بھی مرد ہو عورتیں ہوں تو وہ اب نکل جاتے ہیں سامان کے واسطے، ابھی رکے ہوئے ہیں، یعنی ایک مخلوق ہے جو آزاد ہوتی ہے کب؟ جب عید کا چاند نظر آ جاتا ہے، لیکن یہ دوسری مخلوق ہے جو آخری عشرے میں آزاد ہو جاتی ہے، شروع کے 2 عشرے میں بہت پابند رہتے ہیں، اور تیسرے عشرے میں آ کے آزاد ہو جاتے ہیں، اور انتظار میں ہے ذرا تنخواہوں کے، ذرا ہاتھ میں پیسے آنے کے، جیسے پہلی آئے گی ہاتھ میں کچھ پیسے آئیں گے تو پھر عید کی فکر کرنا ہے، میچنگ کی فکر کرنا ہے، کپڑوں کی فکر کرنا ہے۔ عزیزوں، در حقیقت ہمیں اس مہینے میں یہ جسم کے چند چندیوں کی فکر نہیں کرنا ہے، ہمیں تقویٰ کے جوڑے کی فکر کرنا ہے جو رمضان میں اللہ دیکھنا چاہتے ہیں ایمان والوں کے جسم پر۔ ہمیں ہماری عید اصل میں اس سے جڑی ہوئی ہے، اگر تقوی کا لباس جسم پہ آ گیا، زندگی میں آ گیا، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہی پسندیدہ ہو جائیں گے جیسے ایک چھوٹے بچے کو ماں باپ کپڑے پہ اچھے نئے کپڑے پہنے ہوئے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، مرجھتے ہیں، مسکراتے ہیں، اس سے زیادہ اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتے ہیں۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ کو اپنے آپ سے خوش کریں؟ تو اس کے لیے جو سماج کی ترتیب ہے وہ چھوڑنا پڑے گا، ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو عملی ترتیب ہے اس میں آنا پڑے گا۔ وہ کیا ترتیب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو جس چشمے سے دیکھا ہے ہمیں بھی اسی چشمے سے دیکھنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رمضان کی راتیں دیکھنے میں اور دنوں کی راتوں کی طرح
کالی ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ گوری ہوتی ہے، وہ نورانی ہوتی ہے، وہ نور سے بھری ہوئی ہوتی ہے. تو ہمیں بلیو کرنا چاہیے، یقین کرنا چاہیے. اور آپ نے فرمایا کہ پورے مہینے کی راتیں تو ٹھیک ہے لیکن آخر 10 دن کی راتیں اور زیادہ فضیلت میں بڑی ہوئی ہے اور رمضان در حقیقت اسی کے لیے دیا گیا ہے. تو اب ہمیں اسی کی تلاش میں لگ جانا چاہیے اور اس کے ذریعے سے یعنی آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے شروع کے 2 عشروں میں ہم نے جس طرح کا رمضان گزارا تھا اس سے بہت زیادہ مختلف اور ایک اسٹیپ آگے بڑھ کے گزارنا ہے. کیا کیا تھا کہ شروع کے 2 عشروں میں روزے کے نام پر کھانا پینا جو حلال تھا چھوڑ دیا. تو اب آخری عشرے میں شب قدر کو پانے کے لیے اور اس کی صحیح معنوں میں قدر حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اعتکاف کی نیت کی جائے. اعتکاف کے بغیر نہ ان لمحوں کی قدر ہو سکتی ہے اور نہ وہ چیز پا سکتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ دینا چاہے. اعتکاف میں یہ ٹریننگ ہے کہ اللہ کو پانے کے لیے صرف کھانا پینا ہی نہیں، دوستوں کو بھی چھوڑ دیں گے، رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دیں گے، کاروبار بھی چھوڑ دیں گے، سب کچھ چھوڑ دیں گے. بس یہ ہے کہ اللہ کو پانے میں کامیابی ہونا چاہیے، مغفرت اور اللہ کو منانے میں کامیابی ہونا چاہیے. جس کو خواجہ عزیز الحسن منصور رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ بھی تھے اور وقت کے ڈپٹی کلکٹر تھے. اللہ والوں کی صحبت میں گئے تو اللہ کی محبت ان کے دل میں ایسی پیدا ہوئی کہ وہ اب اللہ سے مخاطب ہو کے کہنے لگے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. یعنی دنیا کی ہر تمنا کو ہم نے اپنے دل سے فارغ کر دیا، گھر بار کاروبار سب کو ہم نے چھوڑ دیا، یکسوئی ہم نے حاصل کر لی. اللہ یہ دل جو آپ کا گیسٹ ہاؤس ہے آپ آ جائیے اس میں. اب ہم نے اس دل سے دنیا کے کچرے کو نکال دیا ہے. آپ کو آپ کے جلوے ہم اپنے دل میں اور اپنی زندگانی میں دیکھنا چاہتے ہیں. تو آخری عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے دیا ہے اور ہمیں اسی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اسی اعتبار سے اپنی ترتیبیں اور پلاننگ بنانا چاہیے. یہ نہیں کہ ابھی مصعب کب تک لمبا کھینچ دے گی، آخری عشرے میں ذرا فری ہو گئے تو کچھ تو بھی خریداریاں کر لیتے تھے. یہ ہمارا خیال نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ملال ہونا چاہیے کہ ہم تو اپنے آپ کو اللہ کے در پہ باندھ دیے ہیں، ہم اپنے اختیار سے مجبور ہیں اور بندے ہوئے ہیں کہ اللہ کے در کی چاکری ہم چاہتے ہیں، کہیں اور جانا نہیں چاہتے. جب یہ ادائیں بندے دکھائیں گے تو اللہ کو بھی ویسے ہی پیار آئے گا کہ اس کو اختیار ہونے کے باوجود سب کو چھوڑ کر میرے در کو پڑا ہوا ہے. تو پھر اللہ کے نوازنے کی حد کر دیتے، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہو. اسی مقصد سے اعتکاف کی نیت بھی کرے، ارادہ بھی کرے، ترتیب بھی بنائے اور اس کے احکام و مسائل بھی جانے اور آخری عشرے کو زیادہ سے زیادہ اپنی ذاتی زندگی کی مشغولیات کاموں کو آگے پیچھے کر لے اور اس عشرے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یکسوئی کے ساتھ اعمال خیر اور طاعت میں اور اپنی مغفرت کے اسباب میں لگانے کی کوشش کرے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.